اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصولتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلوات پڑھیں محمد عظمت اہل بیت پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں حضرات استجابت دعا کے لیے ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں الزہرہ سینٹر وٹفورڈ جس میں دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں نے جس سلسلہ گفتگو کو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا آج چونکہ موضوع امام رضا علیہ السلام ہے صلی علی محمد و آل محمد امام رضا تک تعزیزاً آپ کی خدمت میں آؤں گا عزیزان گرامی آج فرش حسین پر بیٹھ کر اس امام وقت اور اس حجت زمانہ جسے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کہتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد ان کا تذکرہ سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے عزیزان گرامی دنیا میں بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا نام اپنے زبان پر لیتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھ لیں جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے مذہب و مسلک کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سیدنا الحسین سیدنا الحسین سیدنا الحسین لیکن پریکٹیکل اگر یقینی طور پر کوئی اہل بیت کو یاد کرتا ہے تو وہ شیان حیدری کر رہا ہے جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک میں رہیں کسی بھی زمین و سرزمین پر رہیں ہم اپنے امام کو فراموش نہیں کرتے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر امام رضا علیہ السلام بشریت کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم انبیاء کے سلاح سے اسلحے سے خود کو مسلح کر لو وقیل ما ہی سلاح الانبیاء سوال کیا گیا مولا سلاح انبیاء کیا چیز ہے سوال سلاح انبیاء کیا چیز ہے مولا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو انبیاء کا ہتھیار ہے
جو انبیاء کا سلاح ہے اس سے اپنے آپ کو آپ مسلح کر لیجئے۔ مولا سلاح انبیاء کیا چیز ہے؟ کہا الدعا۔ اللہ اکبر، الدعا۔ انبیاء کا جو سلاح ہے وہ ہے دعا۔ دعا کیا چیز ہے؟ ایک ربط ہے، ایک ارتباط ہے، ایک اتصال ہے، ایک کمیونیکیشن ہے عبد کا معبود کے ساتھ، ایک عبد کا معبود کے ساتھ اتصال ہے۔ گویا غور کیجئے گا، اہل بیت زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ عبد کو معبود سے قریب کر دیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ آج اگر ہم فرش حسین پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم ذکر اہل بیت کے ذریعے خود کو خدا سے قریب کر دیں۔ مقصد یہی ہے۔ زمین پر اہل بیت کیوں آئے تھے؟ مقصد کیا تھا اہل بیت کا زمین پر آنے کا؟ یہی تھا کہ اہل بیت بشر کو اس کے رب سے، اس کے خالق سے، اس کے پالنہار سے، اس کے مسجود سے، اس کے معبود سے قریب کر دیں۔ اگر ہم صرف اور صرف امام تک آ کر ٹھہر جائیں تو اس کا مطلب مقصد امام کو کچلا جا رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ مقصد امام کو کچلا جا رہا ہے۔ مقصد امام کیا ہے عزیزان گرامی؟ مقصد امام یہ ہے کہ ہم توحید پروردگار کو نگاہ میں رکھے، دنیا بشریت کو وہی پیغام ہمیں دینا ہے جو ہر امام کا مقصد اور ہدف اور ایم اور پرپس تھا۔ مولا کیا ہے مقصد کا؟ یاد رکھو، جب تم دعا کرو گے، قرآن میں یہ پروردگار نے مسلسل کہا ہے اور یہ آیت بھی کہتی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار کے تو دیکھ۔ یہ آواز دے رہا ہے قرآن مجید کہ نہیں دے رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر قرآن مجید یہ آواز دے رہا ہے تو مصلی عبادت پر ہم جاتے کیوں نہیں؟ مسجدوں میں ہم کثرت سے جاتے کیوں نہیں؟ ہم کیوں مسجدوں کو آباد نہیں کرتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقصد حسین عام ہو، غور کیجئے گا، میسج آف امام حسین عام ہو تو میسج آف امام حسین کیا ہے عزیزان گرامی؟ خود کی بقا، خاندان کی بقا، خانوادہ زندہ رہے، امام حسین کا نام باقی رہے کا نہیں۔ امام حسین یہ چاہتے ہیں میں کربلا میں جا کر قربانی پیش کر کے خود بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن تمہاری فکروں میں، تمہاری حیات میں ایک ایسا انقلاب برپا کر جاؤں گا کہ ہر زمانے میں تم اپنے رب کو بھول نہ پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کچھ تحقیقات آپ کی خدمت میں سوچا پیش کر دوں۔ وسائل الشیعہ جلد 21، امام رضا علیہ السلام یقول امام الرضا علیہ السلام شیعتنا المسلمون لعمرنا، مولا ہم آپ کے شیعہ کو پہچانے کیسے جانے کہ یہ شیعہ ہے؟ غور کیجئے گا جملے پر، مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ شیعہ کی شناخت کیا ہے؟ شیعہ کو ہم کیسے پہچانے؟ امام رضا جس کی مجلس میں آپ بیٹھے، امام رضا فرماتے ہیں شیعتنا المسلمون لعمرنا، شیعہ وہی ہے جو ہمارے حکم کو، ہمارے امر کو، ہمارے قول کو زندہ اور سلامت رکھتا ہے، یعنی جو میسج ہم نے دیا ہے، کنوے کیا ہے، اس میسج کو دنیا بشریت کے سامنے پریکٹیکل خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ جو چاہے اپنا یہ تعارف کرائیں، ہم شیعہ، وہ شیعہ، یہ شیعہ، ہر شخص یہ کہتا ہے ہم شیعہ۔ عزیزان گرامی، ہمیں پریکٹیکل شیعہ بننا ہے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ الآخذون بقولنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے قول کو اخذ کرتا ہے، ہمارے قول کو، ہماری حدیث کو اخذ کرتا ہے، اور المخالفون لآدائنا فمن لم یکن کذالک فلیس منا، ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے
کہ وہ ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے میسیجز کو کنوے کرتا، پریکٹیکل جو ہمارا میسیج ہے اس پر عمل کرتا ہے، الآخذون بقولنا، اور جو ہمارا قول ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اگر یہ صفات کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم مجلس حسین میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ مجلس حسین میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجلس حسین میں ہم کیوں آتے ہیں؟ For what? Why we come to مجلس حسین علیہ السلام? Just to receive, to achieve. ہمیں ریسیو کرنا، کیا ریسیو کرنا؟ کوالٹیز کو، تھاٹ کو، امام حسین کے پیغام کو، امام حسین کے سٹیٹمنٹس کو، امام حسین کے مقصد کو۔ مولا آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف مجلسوں پر آ کر اپنے آپ کو روک دیں کا نہیں، ہم کربلا اس لیے جا رہے ہیں، غور کیجئے گا، کہ صرف ایک زمانے کی امت کو بیدار نہیں کرنا ہے، ہر دور کی امت کو بیدار کرنا ہے۔ مولا کیسے کہا؟ جب مجلس حسین منعقد ہوگی، جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں مقصد حسین کا تذکرہ ہوگا، کہ حسین کربلا کیوں گئے تھے۔ جب مقصد حسین زندہ رہے گا تو تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، چینج پیدا کریں، چینج لے کر آئیں، انقلاب لے کر آئیں۔ امام حسین کا نام کیا ہے؟ انقلاب۔ عزیزان گرامی، من الحسین، ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم پہچان لیں فرش حسین پر آتے ہیں تو حسین کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف یہ انف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نام حسین رٹا دیں؟ دیٹس انف؟ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، یہ دیٹس انف؟ نہیں عزیزان گرامی، جب کسی امام کی ولادت آئے یا اس کی شہادت کی تاریخ آئے، یہ پیرنٹس پر واجب ہے، اگر شرعاً نہ تھی تو دیگر طریقے سے ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت اپنے بچوں کو کرائیں۔ رسول کی حدیث ہے، کیا رسول ارشاد فرماتے ہیں؟ من ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، امام زمانہ کا نام یاد نہیں کرنا ہے، معرفت شرط، غور کیجئے گا۔ من زار قبر الحسین عارفاً بحق، جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ وہ جنتی ہے، اسے ہم جنت میں لے جائیں گے، معصوم کی حدیث ہے، مگر معرفت کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو امام کے اسماء یاد کراتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ کہ امام کون ہے، امام کا مقصد کیا ہے، امام کیوں کائنات میں آئے تھے، امام کے میسیجز کیا ہیں۔ اگر امام کے اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر پریکٹیکل طریقے سے ہمارے گھر میں اخلاق کیوں نہیں آتے؟ اگر امام کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سخاوت کا وجود ہمارے بیوت میں کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہم امام کی بصالت اور شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر شجاعت اور بصالت ہمارے حیات کی زینت کیوں نہیں بن جاتی ہے؟ تمام چیزیں عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مجلس حسین میں آ رہے ہیں اور ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم اس دریائے کمال کے قریب کھڑے کے بھی پیاسے ہیں، دریائے کمال کے قریب جا کے بھی پیاسے ہیں۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام جو آج زینت کائنات بنے ہوئے ہیں، آپ مسلسل ایران جاتے ہیں اور امام کی زیارت کرتے ہیں، کون ہے امام رضا؟ پہلے امام کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ضروری۔ من هو الامام، من هو الامام، امام کون ہوتا ہے؟ اعلم الرجل فی العالم، جو اپنے زمانے کا سب سے عالم ہوگا وہی امام ہوگا۔ امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں سے پڑھ کر آئے اور زمین پر لوگوں کو پڑھائے، زمین پر پڑھنے والا امام نہیں ہوتا، جو آسمان کی بلندیوں پر پڑھ کر آئے وہ امام ہوتا ہے۔ امام رضا کے حوالے سے یہ مجلس ہے۔ من هو الامام، اشجع الرجل فی العالم، اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جو شجاع ہوگا، سب سے زیادہ بہادر ہوگا وہی امام ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بزدل ہے امام نہیں ہو سکتا۔ امام کی شرط یہ ہے کہ عالم الرجل فی العالم،
وَأَشْجَعُ الرَّجُلِ فِي الْعَالَمِ، اپنے زمانے میں سب سے شجاع اور بہادر جو ہوگا وہی وقت کا امام ہوگا. غور کیجئے گا، علم میں سب سے آگے ہو، شجاعت میں سب سے آگے ہو. اجمل الخلق فی العالم، اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جو بیوٹیفل ہوگا وہی وقت کا امام ہوگا. غور فرمایا آپ نے؟ امام کون ہوگا؟ شجاع ہوگا. امام کون ہوگا؟ عالم ہوگا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا. امام کون ہوگا؟ جو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اگر کسی، غور کیجئے گا، کسی کے اندر علم نہیں پایا جاتا تو پھر وہ امام نہیں ہو سکتا. دیدان گرامی غور کیجئے گا. اور امام کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم، غور کیجئے گا، پروردگار عالم ہر امام کو وہ اختیارات عطا کرتا ہے کہ امام کن فیکون کی منزل میں پہنچ جاتا ہے. کن فیکون کی منزل میں پہنچ جاتا ہے. جب امام رضا علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے بادشاہ وقت نے پلان کیا اور ایک جادوگر کو یا ایک ایسے ساحر کو بلایا جو وقت کے امام کی توہین کرے، مگر چونکہ امام علم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، امام مصدر خلق ہوتا ہے، امام مصدر علم ہوتا ہے، امام مصدر علم ہوتا ہے. اب امام علیہ السلام نے شیر قالین پر 2 تصویریں بنی ہوئی تھی شیر کی. آپ نے غور فرمایا کبھی امام رضا کی زندگی کے بارے میں؟ امام رضا کون ہیں؟ شیر قالین پر صرف 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں. معصوم کی عظمت کو سمجھیے، عظمت معصوم اور اختیار معصوم کو سمجھیے. معصوم نے حکم دیا شیر تصویر قالین کو کہ شیر بن جا، اپنی اصلی حالت میں آ اور اس کو نگل جا. ٹھیک، آپ مجھے بتائیں کہ حکم امام میں اور تصویر قالین کو شیر بننے میں دیر کتنی لگی؟ دیر کتنی لگی عزیزان گرامی؟ کا دیر بالکل نہیں لگی. ادھر لسان امامت سے لفظ یہ نکلا تھا کہ تصویر قالین شیر بن جا اور شیر بن کر اس کو نگل لے. غور کیجئے گا، تصویریں 2 بنی ہوئی تھیں، فوراً شیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی. کہا کیوں تبدیل ہوئی؟ کہا امام میں وقت حکم دے رہا تھا. غور کیجئے گا، امام وقت حکم دے رہا تھا تو کسے حکم دے رہا تھا؟ کہا تصویروں کو. غور کیجئے گا، شیر قالین یعنی تصویر جو شیر کی بنی ہوئی تھی قالین پر، اس کو امام نے جب حکم دیا تو اصلی شیر کی شکل میں آ کر جادوگر کو نگل کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امام کی حکومت صرف اور صرف انسانوں پر نہیں ہوتی بلکہ پوری کائنات پر امام حکومت کرتا ہے. صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. عزیزان گرامی، مقصد امام کو سمجھیں، عظمت امام کو سمجھیں کہ امام کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی، آج جو ہمارے پاس دین ہے، جو شریعت، کس نے ہم کو دیا؟ یقول جعفر الصادق علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام رضا کے جج حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں کوٹ کیا ہے. مگر شرط ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، اقوال معصوم کو پڑھیں. آج عزیزان گرامی، یہ پروگرام جو ہو رہا وڈ فورڈ میں اور اہل بیت چینل پر، میں لائیو کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے. جا رجل الی امام جعفر صادق علیہ السلام. صلی علی محمد و آل محمد. امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے مولا غور کیجئے کہ ہم پریکٹیکل کیسے شیعہ بنے. کیسے ہم پریکٹیکل شیعہ بنے؟ کہتا ہے مولا ہمارے چچا زاد سگے بھائی نے، یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت پوری موجود ہے. کس میں؟ آیت اللہ دستغیب نے، کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ. اس میں یہ ریفرنس ہے، میں نے اس لیے دیا کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا غور کیجئے گا اور پریکٹیکلی اس حدیث کو اپنی آیت میں زینت بنا لیجئے گا جانے گرامی اور قول معصوم کو. کہتا ہے مولا میرے سگے چچا زاد بھائی نے ساری پروپرٹی کو لے لیا ہے.
سگے چچا زاد بھائی نے میری پراپرٹی کو لے لیا ہے، سارا گھر مکان سب کچھ لے لیا مولا۔ انہوں نے مجھے صرف ایک غرفہ، ایک کمرہ، ایک روم دیا ہے رہنے کے لیے۔ مولا اگر میں اپنے سگے چچا زاد بھائی کی شکایت حکومت میں کر دوں تو وہ جیل چلے جائیں گے، میرا مال، میری پراپرٹی مجھ کو مل جائے گی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر ہمارے معاشرے میں چیز ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امام کے قول کی طرف نہیں جاتے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ نفس کی غلامی، طبیعت کی غلامی، اپنی تھوٹ کی غلامی کرتے ہیں۔ جو میرا نفس کہے گا وہ ہم کریں گے۔ معصوم کہتے ہیں نفس نہیں، جو امام کہے وہ کرنا ہے آپ کو۔ امام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا کیا کریں؟ ایک کمرہ صرف دیا، ساری پراپرٹی میری اس نے لے لیا ہے۔ مولا نے جواب دیا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ آپ مسلسل سنتے ہیں صلۃ الرحم کے بارے میں۔ صلۃ الرحم کے حوالے سے معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صلۃ الرحم کرنے والا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور جو صلۃ الرحم نہیں کرتا یعنی اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار کو ستاتا ہے، قطیعت الرحم اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کی عمر بھی گھٹ جاتی ہے اور اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب امام کے پاس آ کے کہتا ہے مولا کیا کریں؟ مولا نے کہا صبر کرو۔ امام کی بات سنی، امام کی بات پر بھی عمل کر رہا تھا، امام کی ذات کو بھی مانتا تھا۔ غور کیجئے گا، صرف اور صرف امام کو ماننا نہیں ہے کہ امام رضا حق سے ہم محبت کرتے ہیں، مجلس حسین میں آگے that's enough، no۔ امام کے بات کو بھی، امام کی بات کو بھی ماننا ہے، امام کی ذات کو بھی ماننا ہے، امام کے قول کو بھی ماننا ہے۔ جیسے اس نے کہا، مولا نے کہا صبر کرو، فوراً اس نے سنا یہ لفظ امام کے لسان سے نکلا، واپس چلا گیا۔ کوئی یہ پیش نہیں کیا مولا ساری پراپرٹی لے لی، ایک کمرے میں زندگی کیسے گزرے گی؟ بہت مشکل امر ہے، بہت سخت ہے، ویری ہارڈ، بہت مشکل ہے، میں کیسے رہوں ساری پراپرٹی میں یوز ٹو تھا، بڑے مکان میں یوز ٹو تھا رہنے کا، ابھی تو ایک کمرے میں کیسے زندگی گزاروں؟ مولا کچھ حل نکالیے، کیا کروں؟ کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ نے، مولا نے کہا بس کافی، امام نے کہا نا کافی، چلا گیا واپس۔ عزیزان گرامی، بعد فترۃ قصیرۃ حینما رجع الی الامام، تھوڑے سے پیریڈ کے بعد جب امام کے پاس پھر ملنے کے لیے آیا، فسلم علی الامام وقال ایھا المعصوم سلام علیکم، اے وقت کے امام آپ کی عظمت پر میرا سلام ہو۔ یہ ہے محب، یہ ہے امام کے چاہنے والے، جو اف اور بٹ نہیں کرتے، جو امام نے کہہ دیا اسے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب امام کے پاس آیا، امام کو سلام کیا، امام نے مسکرا کے جواب دیا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ امام نے پوچھا تمہارے چچا زاد بھائی کیا حال ہے ان کا؟ ایک میسج امام دے رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ سارا کا سارا ان کا پورا گھر مر گیا، سب کا انتقال ہو گیا۔ یہ روایت موجود ہے گناہ کبیرہ کتاب دستغیب نے لکھا ہے، اللہ دستغیب نے، سب کے سب مر گئے۔ جنہوں نے میری پراپرٹی، جن رشتہ داروں نے میری پراپرٹی لی تھی، میرے ساتھ بدسلوکی کی، مگر میں نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ نفرت کر رہے تھے، میں محبت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ بد اخلاقی سے پیش آ رہے تھے، میں اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ میں اتباع آپ کی کر رہا تھا، میں آپ کے قول کی اتباع کر رہا تھا۔ مولا سب کے سب وہ مر گئے اور ان کی ساری کی ساری پراپرٹی میرے پاس آ گئی۔ مولا نے کہا ان کی موت قطع رحمی کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کا رزق بھی ختم ہو گیا، تیری زندگی صلۃ الرحمی کی وجہ سے بڑھ گئی اور تیرا رزق بھی تجھے صلۃ الرحمی کی وجہ سے مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قال نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور سے سنیے اس حدیث کو اور اپنے معاشرے میں اسے پریکٹیکل طریقے سے عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ صرف امام حسین کا نام زبان پر لے کر حسینی نہیں بنا جا سکتا جب تک کہ امام کے قول کو پریکٹیکل اپنے زندگی کے ہر شعبے میں ہم نہ لے کر آئیں، حسینی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، آج کیا ہوتا ہے، ہماری سسٹر پریشان ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بھائی پریشان ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، پیرنٹس پریشان ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام اس چیز کے لیے آیا تھا کہ عشیرہ اور قبیلہ اور لوگوں کے درمیان محبت کے چراغ کو جلا سکے، اور جو افراد چراغ محبت کو بجھاتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسلام اس چیز کا دین تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو،
رشتہ دار عزیز و اقارب سے ملاقات کرو. ہم نے کیا کیا؟ I am so busy, I don't want to meet. Why? So busy. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر انسان کی زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے. Busy, 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 busy. What you will do in the day of judgment? Day of judgment میں کیا کریں گے آپ؟ یوم محشر میں کیا کریں گے آپ؟ حدیث سنیے رسول کی. غور کیجئے گا یہ سارا عمل جو ہم کرتے ہیں نا، اگر انسان قاطع الرحم ہے، یعنی اپنے عزیز اقارب کزن رشتہ دار سسٹر بہن پیرنٹ محبت اور اخلاق سے پیش نہیں آتا، رسول کی حدیث سنیے، لا يدخل الجنت قاطع رحمین، جو قطع رحم کرتا ہے جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے جتنے عمل کر ڈالے. عمل سارے کے سارے بے معنی بیکار عبث ہو جائیں گے اگر اس کے اندر صلۃ الرحمی نہ پائی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اگر ہم ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے کہا مولانا ہم گئے، ہم نے اس بار تقریباً 30 ہم نے کربلا کی زیارت کر لیا. خدا کرے آپ 40 مرتبہ کر لیجئے، بہت ثواب ہے. من زار قبر الحسین عارفا بحق وجبت لہ الجنہ اور وجبت الشفاعہ. جو امام حسین کی زیارت کرنے جائے معرفت کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. مگر اپنے پیرنٹس کا دل دکھا کر کوئی امام کی زیارت کرنے کے لیے جائے، زیارت قبول ہوگی؟ سسٹر ہاسپٹل میں ہو، اس کی مدد نہ کرے، زیارت قبول ہوگی؟ بھائی کو اپنے ستا کے جائے، زیارت قبول ہوگی؟ رشتہ دار سے ملاقات نہ کرے، پرائیڈ اور غرور اور ایگو اپنے اندر رکھے، امام خوش ہوں گے؟ امامی نے تو کہا یہ جملہ ہلاک الناس فی ثلاث. تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں غرور کا لبادہ اڑے ہوئے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو تم ترقی کے زینے پر تم نے قدم رکھ لیا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بہت آگے بڑھ رہے ہو؟ ہلاک الناس فی ثلاث 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد اور ختم کر دیتی ہیں. مولا 3 چیزیں کیا ہیں جو انسان کو ختم اور تباہ اور برباد اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الکبر، یہ پرائیڈ جو ہے نا، پرائیڈ جب کسی بشر کے اندر آ جاتا ہے تو بشر کو کل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ پرائیڈ، یہ تکبر، یہ ایگو شیطان میں آیا تھا. کتنا بڑا زاہد تھا، کتنا بڑا عابد تھا، ہر وقت سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا سبحان ربی العالی و بحمدہ. کیا نمازی نہیں تھا شیطان؟ بڑا نمازی تھا، مگر ذرا سا ایگو. کیا ایگو تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، بیٹر ہوں. آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ وائی آئی گو ٹو میٹ ہوں، ہم ان سے ملنے کیوں جائیں؟ میں ان سے بیٹر ہوں. آئی ایم ویلتھی، آئی ایم ہیلتھی، میرے پاس ہیلتھ بھی ہے، ویلتھ، ایوری تھنگ آئی ہے. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جس دن ایگو تمہاری حیات کے دہلیز پر قدم رکھ دے گا، سمجھ لو تمہاری تباہی کی ابتدا ہو گئی. جس دن ایگو نے تمہاری زندگی کے دہلیز پر قدم رکھ دیا اور تمہاری تھاٹ کے دیباچے میں ایگو اور پرائیڈ اور غرور اور تکبر آ گیا، سمجھ لو تمہاری ہلاکت کی ابتدا ہو گئی. عزیزان گرامی، مسلسل ہم قرآن پڑھتے ہیں. شیطان کا تذکرہ کیوں اللہ نے رکھا؟ اسی لیے رکھا نا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت انسان کرے گا، شیطان کا تذکرہ اسے یاد دلائے گا کہ ایگو نے شیطان کو رجیم، لعین اور لعنتی بنا دیا. کس چیز سے شیطان کو لعنتی بنایا؟ ایگو نے نا. تو اگر ایگو شیطان میں آ جائے تو شیطان کیا بنتا ہے؟ لعنتی. لعنتی بنتا ہے شیطان. کیوں؟ کا پرائیڈ، غرور، تکبر ایگو سے. اور اگر یہی ایگو بشر میں آ جائے، انسان میں آ جائے، لوگوں میں آ جائے، ناس میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان فیل نہیں کرتا عزیزان گرامی، مگر غرور و تکبر کے لبادے سے وہ اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر اندر یہ بیماری انسان کے وجود کو کل اور ختم کرتی ہے. دوسری بیماری کیا ہے مولا؟ کہا الکبر، اس کے بعد الحرص. حرص جو ہے یہ لالچ نا، لالچ. لالچ جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. عمر سعد کربلا کیوں آیا؟ عمر سعد کربلا کیوں آیا؟ لالچ، ملک رائے، دولت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ. تو ختم ہوا عمر سعد کی نہیں؟ آج لعنتی ہے کہ نہیں؟ کس چیز نے عمر سعد کو لعنتی بنایا؟
حرص لالچ کی وجہ سے پہنچا کہ نہیں پہنچا کربلا؟ مجھے دولت چاہیے، دنیا چاہیے۔ امام کہتے ہیں بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کر دو، کل کر دو، ڈیلیٹ کر دو، ریموو کر دو، ورنہ اگر یہ بیماری آ جائے گی تمہیں احساس نہیں ہوگا، تم انہی صفتوں کے مالک ہو جاؤ گے جو تاریخ میں جن کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے مگر تم بیدار نہیں ہوتے ہو۔ کبھی شیطان کا تذکرہ ہوتا ہے اور شیطان پر لعنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تم بیدار نہیں ہوتے ہو۔ کبھی حرص کا تذکرہ ہوتا ہے، شمر اور یزید اور فرعون و حامان و سب کا تذکرہ ہوتا ہے مگر تمہارے اندر بیداری نہیں آتی ہے۔ اور کبھی کبھی حسد کا تذکرہ ہوتا ہے اور تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ بیداری پیدا ہو جائے اور تم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو کمال کی طرف لے کر جاؤ، لیکن تم اپنی زندگی کو نہیں بجاتے ہو اور ملک الموت تمہارے دروازے پر آ کر دق الباب کرتا ہے۔ اس وقت انسان آواز دیتا ہے، واہ حسرتا، کاش مجھے وقت مل جائے کہ میں ان ڈینجرز بیماری کو ختم کر دوں۔ حسد کیا چیز ہے؟ الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جب دیمک لگے لکڑی میں تو دیمک آہستہ آہستہ لکڑی کو کھاتی ہے، اور آگ لگ جائے کسی لکڑی میں ویری فاسٹ ختم۔ تو یہ تین بیماریاں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آج عزیزان گرامی، اگر ہمارے پاس ذرا سی دولت آ گئی، ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پرائڈ اور تکبر میں بالکل ڈال دیا۔ میں آپ کے سامنے پریکٹیکل امام رضا کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں آپ کے پاس دولت ہے تو مدد کیجئے، راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ فقراء، مساکین، ابن سبیل، رشتہ دار، کزن، سسٹر، برادر، ریلیٹیوز، ماں باپ، ان پر صرف کرنے کے لیے دولت ہے۔ قارون مزاج نہیں بننا چاہیے، شداد مزاج نہیں بننا چاہیے، فرعون مزاج نہیں بننا چاہیے عزیزان گرامی، اس لیے کہ دولت نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اگر ساتھ دیا تو اس کے عمل نے، ایمان نے۔ میں ابھی رمضان کے بعد، میں لائف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل مجھ سے براہ راست گفتگو ایران میں، میں انوائٹڈ تھا ایران، رمضان کے بعد میرے ساتھ 20 علماء موجود تھے، اور میں مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ وہاں پر ہمیں انوائٹ کیا، المصطفیٰ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جو مشہد کے تھے، انہوں نے ہم کو انوائٹ کیا۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے ہم کو بلایا اور ملاقات کے دوران ہماری ساری باتیں معجزات امام رضا کے، چونکہ پریکٹیکل وہیں وہ رہتے ہیں، بیان کرنے لگے۔ ایک واقعہ بہت اہم بیان کیا انہوں نے، اگر اس واقعے سے ہم قذف فیض کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ ڈائریکٹر کہتے ہیں، المصطفیٰ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جو مشہد کے تھے، ہمارے ساتھ 20 علماء اور موجود تھے اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت میں چونکہ ٹرانسلیٹر بھی تھا، ٹرانسلیشن میں ہی کر رہا تھا، اور جو علماء ہمارے ساتھ تھے وہ سب کے سب میرے ساتھ تھے۔ اور اس ٹرپ میں جو ہم گئے تھے ایران، ہمیں بلایا گیا تھا اور ہم امام کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو چونکہ پرشین یا عربی یا جو بھی زبان ہوتی تو ٹرانسلیشن میں کر رہا تھا۔ تو اس واقعے کو جب انہوں نے بیان فرمایا تو اس واقعے کا بھی ٹرانسلیٹر میں ہی تھا اس وقت مشہد میں۔ تو فرماتے ہیں، المصطفیٰ کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ایران کے اندر غور سے سنیے گا، جہاں جہاں میری آواز جانی غور سے سنیے گا، زدارو امام رضا کے چاہنے والوں غور سے سننا۔ امام آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں، مستجاب کرتے ہیں، بٹ ہم احساس نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے، اپنے آپ کو ریڈی نہیں کرتے، پاک صاف نہیں کرتے، یا امام کے ارشادات تک ہمارا ذہن، ہماری فکر نہیں پہنچتی۔ بہت بڑا ایران کا ایک تاجر تھا، اور اتنا بڑا تاجر تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایران کا جو زعفران ہے اس کا وہ سب سے بڑا تاجر الاکبر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ اور یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ قبل انقلاب ایران کے انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ایران کی کرنسی بہت ہائی تھی، بہت زیادہ ہائی تھی۔ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس نے پوری مارکٹ سے، غور کیجئے گا، پورے مارکٹ سے زعفران کو اٹھا لیا اور اٹھا کر یورپ بھیجا۔ اس زمانے میں تجارت بین الایران والیورپ ہوتی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ 20 سے 22 دن یا 30 دن کے اندر باخرہ کشتی یورپ پہنچ جاتی تھی اور مال وہاں جاتا تھا، پھر وہاں سے پیسے آتے تھے۔ تو اس وقت عمان بہت زیادہ ہائی تھا، اور بہت بڑے تاجر تھے، ایران کا بہت زیادہ زعفران انہوں نے اٹھا کے ساری اپنی دولت کو لگا کر کشتی سے انہوں نے زعفران یورپ بھیج دیا۔
یوزولی وہ فرماتے ہیں کہ 20 سے 22 دن 30 دن میں یا 40 دن میں کشتی پہنچ جاتی تھی، اور مارکیٹ سے جب ہم زعفران لیتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے زعفران اٹھا لیا اور ان کو چیک دے دیا، جب ہمارا مال وہاں پہنچ جائے گا، پیسہ وہاں سے آئے گا تو ہم آپ کو پے کریں گے۔ اب اس بار یہ ہوا کہ جو تاجر تھا اہل بیت کا چاہنے والا تھا، امام رضا کا چاہنے والا تھا، لیکن ذرا بیداری اس کے اندر اس منزل پر نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا کہ اس نے ساری دولت اپنی سب کچھ لگا کر زعفران میں خرچ کر کے یورپ بھیج دیا۔ 20 ڈیز 30 ڈیز 40 ڈیز 60 ڈیز کوئی خبر کشتی کی نہیں کہ کہاں گئی، کدھر پہنچی، کیا ہوا، اور یہ بالکل پریشان۔ 2 مہینہ گزر گئے، کشتی کی کوئی خبر نہیں۔ آج کا زمانہ نہیں کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، آپ جو ہے اس کو سب دیکھ لیں ہر طریقے سے، آپ میپ میں اور فلاں یہ ہو، تو یہ بالکل پریشان ہو گیا، کیا کریں کیسے کریں۔ یہ اتنا بڑا تاجر تھا کہ اس کا بہت بڑا ایران میں نام تھا، اب یہ کھانے تک کا محتاج ہو گیا۔ آپ غور کریں، اتنا بڑا دولت مند کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے قرض لینے کے لیے، بہت بڑا صاحب ثروت، اچانک راتوں رات فقیر ہو گیا، کھانے تک کے لالے پڑ گئے، بہت پریشان ہو گیا، یہاں وہاں سے قرض لے کے کھانا کھاتا رہا۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر گیا اور جا کر مولا سے کہتا ہے، مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا میں اتنا بڑا تاجر ہوں، میری کشتی کیوں نہیں پہنچ رہی ہے، اور میری ایک عزت ہے معاشرے، مولا میں تو ادھار لے لے کے تھک گیا ہوں، اور میں کیسے اب زندہ رہوں گا، مولا میں آپ کے پاس آ کر یہ دعا مانگ رہا ہوں، مولا آپ کرم کر دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ نہیں مولا، یہ جن تجار جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں ایران کے، جن سے میں نے لیا ہوا ہے زعفران، انہیں پیسہ دینا ہے، یہ بار بار میرے دروازے پر آ کر پیسے مانگتے ہیں، میرا کیا حال ہوگا، مولا آپ مدد فرمائیے۔ مسلسل یہ روتا رہا 14 دن تک۔ دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصلی عبادت پر جائیں یا کسی امام کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو پریکٹیکل ایسے گڑ گڑائیے جیسے ایک بچہ رو کر اپنے ماں سے کوئی شے کو مانگتا ہے، رو رو کر تڑپ تڑپ کر کہتا ہے، مولا مدد کریے، مولا رضا آپ غریب الغرباء ہیں، آپ امام ہیں، میری مدد کیجیے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو 10-11 دن کے بعد خواب میں امام نے اس سے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ تیری دعا میں نے قبول کر لی، کہا ایسا ہے کہ فلاں منطقے میں فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر ایک معظمہ ایک مؤمنہ رہتی ہے، اس کی 25,000 اس کو جا کر دو تومان۔ 25,000 تومان اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، یعنی $1000 آپ سمجھ لیں، بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اب یہ پریشان کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، قرض لے کر زندگی گزارا ہوں، اور مولا حکم دے رہے ہیں کہ جا کر فلاں مومنہ کی مدد کرو، کیا کروں؟ پریشان ہو گیا، پھر سویا، پھر دوسرے شب روتا روتے سو گیا، امام کے ذریع پر گیا اور روتے روتے غش آ جاتا تھا، روتا تھا، نماز شب میں روتا تھا۔ پھر امام نے اسے کہا، میں نے تم سے کہا کہ فلاں مومنہ ضرورت مند ہے، جاؤ اس کو تم 25,000 کیوں نہیں اس کی مدد کرتے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ اب اس نے سوچا حکم امام نہیں ہے میرے پاس، مگر جیسے میں قرض لے کے زندگی گزار رہا ہوں، آپ دیکھیں اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، ایک دوسرے کی حاجت روائی کا۔ امام رضائی کی حدیث ہے، من فرج مؤمن، اگر کسی مؤمن کی کوئی حاجت روائی کرتا ہے، یا عن مؤمن، من فرج عن مؤمن، کسی مؤمن کی حاجت روائی کرتا ہے تو پروردگار اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اب یہ شخص گیا اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اور اس نے قرض لیا 25,000 پاؤنڈ لے کر، یہ تلاش کرتے ہوئے جس نے خواب میں دیکھا تھا اسی منطقے اور اسی علاقے میں پہنچا، دق الباب کی۔ جب دق الباب کی عزیزان گرامی کیا دیکھا کہ ایک مومنہ باہر نکلی، اس نے کہا کہ سلام علیک، اس نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کس سے ملنے آئے ہو، کیا کام ہے؟ وہ مومنہ تھی، اس نے کہا کہ یہ خاموش، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی کسی مومنہ کے دروازے پہ آ کے مسلسل دق الباب کر رہے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک عزت دار شخص ہوں، اور مجھے جو خواب میں جو ایڈریس بتایا گیا ہے وہ یہی گھر ہے، کیا آپ نے امام سے کچھ مانگا تھا؟ اس مومنہ سے اس تاجر نے کہا، کیا آپ نے امام سے کچھ مانگا تھا؟ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے اپنے امام سے 25,000 تومان مانگے تھے۔ غور فرمائے، میں نے اپنے امام سے 25,000 تومان مانگے تھے۔ یہ تاجر کہتا ہے اسی امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری مدد کروں، اسی امام نے مجھے حکم دیا تمہاری مدد کروں۔
اب اس تاجر نے جیسے اس مومنہ کی 25,000 دے کر مدد فرمائی، گھر آیا تھا کہ اسے 2-4-6 گھنٹے کے بعد یہ خبر معلوم ہوئی کہ اس کی کشتی پہنچ گئی اور اس کا پیسہ آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات واضح ہوئی عزیزان گرامی؟ یعنی جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، کوپریٹ کریں گے، خیال کریں گے، دولت پر خود قابض ہونے کا مقصد ایمان نہیں ہے۔ دوسروں کی، امام نے کہا جاؤ پہلے اس کی مدد کرو، اس مومنہ کی مدد کرو۔ تم دولت لے کر یہ سمجھتے ہو تاجر ہو، بزنس مین ہو، صاحب ثروت ہو، نہیں، تم دوسروں کی مدد کرو، یہ دولت تمہارے پاس امانت ہے، دوسروں کی مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کرو گے تو خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور جب اس بندے نے مومنہ کی مدد کی، امام نے اس کی مدد کر کے بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو تو پہلے دوسروں کی مدد کرو تب دعا مانگو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اسی امام رضا کی ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں عزیزان گرامی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یجمل مال الا بخمس خصال، مال کو جمع نہیں کیا جا سکتا یا جو لوگ جمع کرتے ہیں 5 صورتیں اس کی ہوتی ہیں: ببخل شدید وعمل طویل وحرص غالب وقطیعۃ الرحم وإیثار الدنیا علی الآخرہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام رضا کا قول پریکٹیکل اپنی زندگی میں امام سے محبت کر رہے ہیں، امام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مال جمع ہو ہی نہیں سکتا مگر 5 طریقوں سے۔ مولا 5 طریقے کیا ہیں؟ کہا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں سمجھ لو ببخل شدید، جو بہت زیادہ مال جمع کرا سمجھ لو وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، اور بخیل کو امام نے پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کا مال ہے تو خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، عزیز پر خرچ کرو، سینٹر میں دو، چینل میں دو، مومنین کو دو، یتیم کو دو، فقیر کو دو، مسکین کو دو، کزنز کو دو، کمیونٹی کو دو۔ اگر مال ہے تو خرچ کرو راہ خدا میں۔ مولا متقیان نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے لا تستشیر البخل والجبن، کسی بزدل اور کسی بخیل سے مشورہ نہ لینا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بخیل تم کو کار خیر کرنے سے روک دے گا۔ کتنی دور اندیشی میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ بخیل تم کو کار خیر کرنے سے روک دے گا۔ جب تم کار خیر نہیں کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو بخیل سے مشورہ مت کرنا۔ بے بخل شدید وعمل طویل، بہت بڑی امید لگا کہ انسان بیٹھتا ہے 100 سال جیوں گا، 200 سال جیوں گا، 80 سال، 90 سال، بڑی پلاننگ بناتا ہے، اور پلاننگ بناتے بناتے اس کائنات کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی مال اکٹھا کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کنجوسی کے ذریعے یا طویل امید کے ذریعے، وہ حرص غالب یا بہت بڑا حریص ہوگا۔ اگر حریص ہے یعنی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ مال کو جمع کرتا رہے گا، دنیا کے پیچھے پیچھے چلے گا، آخرت کو بھول جائے گا۔ مولا چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو دیکھیں وہ صرف اور صرف مال جمع کر رہا ہے، مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے، صاحب مال ہونا ثواب ہے، اچھی بات ہے، مگر خدیجہ مزاج ہونا چاہیے، علی مزاج ہونا چاہیے۔ مال کمانا، بزنس کرنا، تجارت کرنا بہت ثواب ہے، اور وہ کتاب جس کو شہید نے لکھا تھا، لمع جس کو کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر لوگ مجتہد بنتے ہیں، اس کے پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ 10 ایئرز بیفور جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے لمع کو، تو اس میں سب سے بڑی جو بحث ہے، سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ ہے باب متاجر، یعنی ڈور آف بزنس۔ تو بزنس، تجارت کرنا، مال کمانا بری شے نہیں ہے، برا عمل نہیں ہے، مگر مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے، مزاج اہل بیت پر عمل کر کے اس سیرت کو اپنانا جو اہل بیت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ حریص الغالب، اس کے بعد کہا وقطیعۃ الرحم۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں جو قطیعۃ الرحم کی وجہ سے مال کو جمع کر لیں گے۔ آپ توجہ فرما رہے، قطیعۃ الرحم کیا؟ یعنی مال ہے، دولت اللہ نے دیا ہے، مگر انہوں نے قطیعۃ الرحم اختیار کر رکھا ہے، رشتہ دار سے نہیں ملیں گے،
بھائی سے نہیں ملیں گے، سسٹر کی مدد نہیں کریں گے، ماں باپ کی مدد نہیں کریں گے، کزنز کی مدد نہیں کریں گے، ریلیٹیوز کی مدد نہیں کریں گے۔ امام رضا کا قول ہے، اور میں یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں۔ کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، جلد 6، اس لیے کہ لائف مجلس جا رہی ہے، جس میں یہ مولا امام رضا کی حدیث ہے جو میں نے کوٹ کیا، بصائر الدرجات جلد 6۔ اس میں امام رضا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قطیعت الرحم کے ذریعے سے انسان مال جمع کر لیتا ہے، یعنی ہم اپنے رشتہ دار، عزیز، اقارب اور تمام لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج کا زمانہ کیا ہو گیا؟ ہم فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارے کزن، ہمارے سسٹر، ہمارے برادر اگر ہم کو فون کریں گے، دیکھا ہم نے نمبر، فوراً سائلنٹ پہ لگا دیا۔ یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ تباہی کی علامت ہے۔ سنیے حدیث، سنیے اور جملہ سنیے معصوم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری بات اور آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ آپ مسلسل پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں اور شب جمعہ پڑھیے گا، پریکٹیکل سنیے اور اپنے مزاج میں، اپنی تھاٹ میں، اپنی عادت میں چینج اور تبدیلی پیدا کیجئے، اس لیے کہ مجلس حسین آپ کے اندر انقلاب برپا کرے۔ مجلس حسین کے ذریعے سے آپ کے اندر چینج آنا چاہیے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں دعا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کربلا میں جا کے دعا مانگتے ہیں، سامرہ میں مانگ رہے ہیں، کعبے کے دیوار کو پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، روزے میں مانگ رہے ہیں، مسجد میں مانگ رہے ہیں، سینٹر میں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولانا کیا کریں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ معصوم نے وجہ بیان کی ہے، کہتے ہیں قطیعت الرحم کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جاؤ پہلے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرو، اپنے کزنز کو، اپنے برادرز کو، اپنے سسٹرز کو، اپنے اہل خانہ کو راضی کرو، اسی کا نام اسلام ہے۔ پھر دعا مانگو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا بھائی ناراض ہے، یا تمہاری بہن ناراض ہے، یا تمہاری ماں ناراض ہے، یا تمہارا بابا ناراض ہے، یا تمہارے اہل خانہ ناراض ہیں۔ کسی نے یہی امام سے کہا تھا کر کہ مولا مجھے فلاں شخص ایسے ستاتے ہیں، تڑپاتے ہیں، کیا کروں؟ تو کیا جواب دیا گیا تھا؟ ان کا اخلاق ان کے ساتھ ہے، تمہارا اخلاق تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا اخلاق ان کے ساتھ ہے، وہ جیسے جائے پیش آتے ہیں۔ وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ مت کہو۔ وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، آپ اخلاق سے پیش آؤ۔ وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے، آپ محبت سے پیش آؤ۔ عزیزان گرامی، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، پالنے والے کچھ ایسے بھی گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں جن کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے۔ What does it mean؟ یعنی خدا بلا کو نازل نہیں کرنا چاہتا، ہمارے گناہ بلا ہم پر نازل کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پالنے والے کچھ ایسے بھی گناہ میرے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں ہم سے سلب کر لی گئی ہیں۔ اللہ نے دولت دیا، صحت دیا، طاقت دیا، آنکھیں دیا، کڈنی دیا، دل دیا، دماغ دیا، سب کچھ دیا، مگر ہم نے گناہوں سے ان نعمتوں کو چینج کر دیا۔ اچانک آپ نے سنا فلاں شخص بہت ہیلتھی تھا، بیمار ہو گیا۔ فلاں شخص بہت صاحب دولت تھا، دولت ختم ہوگی۔ کیوں؟ گناہ۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہم کو سیرت اہل بیت پر عمل کر کے جو حکم دیا امام رضا نے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ اس منزل کمال پر آ جائیں جہاں کے لیے قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں تم کو تنہا نہیں بلائیں گے بلکہ تمہارے امام کے ساتھ آنا ہوگا۔ لہٰذا امام کے ساتھ جانے کے لیے ہمیں بیداری بھی اختیار کرنا ہوگا، تیاری بھی کرنی ہوگی۔ کربلا بھی تیاری ہی کا نام ہے جو آج ہم اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی زندگی اگر آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، عبادت میں ڈوبی ہوئی، اور جب امام کا وقت آخر آیا تو امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ دیکھو میری شہادت زہر کے ذریعے سے ہوگی۔ کون فرما رہا ہے؟ امام رضا۔ زہر کے ذریعے سے ہوگی میری شہادت، میری شہادت زہر کے ذریعے سے ہوگی اور میں شہید ہو جاؤں گا، مگر میری نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا۔ امام کو غسل و کفن اور نماز جنازہ ہمیشہ امام ہی کرتا ہے، یعنی نماز جنازہ اگر پڑھائے گا تو امام ہی پڑھائے گا۔ اور اس چاہنے والے سے امام رضا نے کہا کہ دیکھو
مامون یہ چاہے گا کہ ہماری قبر کو وہ اپنے مرضی کے مطابق ایک مقام پر کھودنا چاہے گا اور کوشش بھی کرے گا، لیکن دیکھو قبر جتنی چاہے وہ کوشش کر لے قبر نہیں کھودے گی۔ میں تم کو بتا دیتا ہوں جہاں وہ چاہے گا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر، جسے آپ توس کہتے ہیں، جسے آپ مشہد کہتے ہیں، اس مقام پر کدال پھاوڑا مارنا، جیسے ہی ٹچ کرو گے فوراً ایک قبر تم کو نظر آئے گی، اور اس قبر میں پانی ہوگا، اور وہ پانی اوپر آئے گا، اور اس کے بعد جب وہ پانی سوکھ جائے پھر غائب ہو جائے تو اس قبر میں میری لاش کو اتارنا، اور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی اندر ہے جو میری لاش کو لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ ذکر کربلا کر کر کے امام روتے تھے، اور رو رو کر اکثر صحابیوں سے کہتے تھے روتے کیوں نہیں ہو؟ میرے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے، روتے نہیں ہو، گریہ نہیں کرتے ہو، فغاں نہیں کرتے ہو، اجرکم علی اللہ۔ مسلسل یہ کہتے رہتے تھے، اور جب بھی کربلا کا تذکرہ امام رضا کرتے تھے تو رو کر کہتے تھے واہ جدہ، واہ مصیبتاں، اے میرے جد کربلا میں آپ کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ امام حسین کربلا گئے اور امام نے کربلا میں قربانی پیش کیا۔ جو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے، امام حسین کا یہ صدقہ ہے، آپ کی بقا جو ہے امام حسین کے سبب سے۔ مولا کربلا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مولا کربلا میں آپ کے ایک بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آواز دیں گے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا، دین بچا لوں گا، شریعت بچا لوں گا۔ مولا کربلا میں ایک جوان بیٹا اکبر ہے آپ کا، جسے ایک ماں نے بہت امیدوں سے پالا ہے، اس کے کلیجے میں برچھی لگ جائے گی مولا، آواز آئے گی برچھی اکبر کے کلیجے میں لگ جائے گی مگر اسلام کے سینے میں برچھی نہیں لگنے دوں گا۔ مولا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جسے ایک ماں نے بہت ارمان سے پالا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے مائیں بہت ارمان دل میں رکھتی ہیں زدارو، ماں نے بہت ارمان سے اصغر کو پالا ہے۔ مولا آپ امام وقت ہیں، آپ کو پتہ ہے کربلا جائیں گے تو علی اصغر کے گلے میں تیر ظلم لگ جائے گا، آواز آئے گی دین بچ جائے گا، شریعت بچ جائے گی، تکبیر بچ جائے گی، نماز بچ جائے گی، روح نماز بچ جائے گی۔ مولا اتنی عظیم قربانی، مولا ایک آپ کا بھائی ہے جس کے بازو کربلا میں قطع ہو جائیں گے، آواز آئے گی بھائی کی قربانی پیش کر دوں گا مگر دین بچ جائے گا، شریعت بچ جائے گی۔ عزیزو یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام مسلسل امام کو یاد کر کے روتے تھے، گریہ کرتے تھے، اور جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت زہر کی بنیاد پر ہوئی اور امام کو زہر دیا گیا، میرا مولا تڑپتا رہا۔ امام کی بہن جسے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، معصومہ قم کے نام سے جو مشہور ہیں، جب آپ ایران جاتے ہیں آج بھی ایک شہر ان کے نام سے آباد ہے، اس بہن کو معصومہ کہتے ہیں۔ 3 بہن ایسی ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کیا، اس میں سے پہلی بہن کا نام ہے صغرا، پہلی بہن جناب صغرا ہیں جنہوں نے اپنے بھائیا علی اکبر کو خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے یہ کہا تھا کہ اے قاصد جب تم کربلا جاؤ گے تو میرا بابا کربلا میں مسند پر بیٹھا ہوگا، ایک طرف اکبر ہوں گے ایک طرف میرا چچا عباس۔ لیکن جب قاصد پہنچا منظر بدلا ہوا تھا، اجرکم علی اللہ، سب شہید ہو چکے تھے، قاسم و عون و اکبر سب شہید ہو چکے تھے۔ عزیزو دوسری بہن کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، بہت اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے ارشاد فرمایا عبداللہ جب تک میں اپنے بھائی کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا،
میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب مدینے سے کربلا تک حضرت امام حسین کے ساتھ آئی ہیں عزیزو. اور کربلا کا راوی کہتا عجب منظر تھا جب شمر حسین کے گلے پر ظلم کا کند خنجر چلا رہا تھا تو ایک بہن جب کربلا جاؤ گے عزادارو ایک ٹیلا نظر آئے گا, اس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں. اسی مقام پر ایک بہن کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی, آواز دے رہی تھی عمر سعد ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری جملے چند جملے اور آپ کی رحمت ختم کر رہا ہوں وزادارو. تیسری بہن کو معصومہ قم کہتے ہیں جو بھائی کی محبت میں پیدل چلتی رہی. اجرکم اللہ. پیروں سے خون جاری تھا, مسلسل خون بہ رہا تھا, آواز دیتی تھی. آپ زیارتیں پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء, سلام اس امام پر جو غریب الغرباء ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کو اجر جزیل عنایت کریں. عزادارو امام کو جب دفن کر دیا گیا اور دفن سے پہلے جو امام نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو میرا بیٹا خود آئے گا اور پڑھائے گا, امام کے لاشے کو دفن تو کر دیا گیا. ایک بہن معصومہ قم میں تڑپتی رہی, آواز دیتی رہی بھیا میرے بھیا رضا. میں کہوں گا کہ کربلا آئیے. کربلا کی سرزمین پر عجیب منظر ہے. امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. حمید ابن مسلم کہتا انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسل کربلا. میں ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن کربلا میں اس منظر کو کیسے بھولوں. جب میں نے اس منظر کو دیکھا ہر طرف لاشیں پڑے ہوئے تھے اور علی کی بیٹی کبھی عباس کے لاشے کی طرف رخ کر کے کہتی تھی اخی العباس انت الذی ارکبتنی اذ اردت الخروج من المدینہ. بھیا عباس تم ہو جس نے مجھے سوار کیا تھا. اور کبھی حسین کے لاشے کو دیکھ کر کہتی تھی بھیا یہ بہن تمہیں چھوڑ کر کس طرح سے کوفہ و شام کی منزل کی طرف جائے. یہی وجہ ہے عزیزو ہر مقام پر زینب کبریٰ اپنے بھائی کو یاد کر کے کہتی تھی واہ حسینہ وا غربتا وا مصیبتا فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے اس عبادت کو قبول و مقبول فرما. پالنے والے بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرما. تمام مستمعین و حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. پالنے والے جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق قصیر عنایت فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما. اس سینٹر کی مدد فرما تاکہ مسلسل خدمت دین کا سلسلہ جاری رہے. اہل بیت چینل جو مسلسل خدمت دین انجام دے رہا ہے, پیغامات اہل بیت کو نشر کر رہا ہے, اس کی مدد فرما تاکہ خدمت دین کا سلسلہ جاری رہے. پالنے والے کوئی بھی مومن یا مومنہ جہاں جہاں اس مجلس عزا کو بیٹھ کر سن رہے ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. ہمارے اندر وہ قوت وہ طاقت وہ ہمت وہ شہامت وہ شجاعت وہ بصالت وہ جذبہ عنایت کر کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو مولا ہم سب کو نوکروں میں شمار کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.